بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہم نے اپنی پچھلی اسپیچ اور ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ دجال کے پاس کیا کیا طاقتیں ہوں گی، اللہ نے اس کو کن کن چیزوں سے نوازا ہوگا اور کیسے اپنے دجل و فریب میں، مکر و فریب میں انسانوں کو مبتلا کر دے گا۔ دجال کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا بیان کیا ہے۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے دجال کا قیام، یعنی دجال کہاں پر ہے، اس چیز کو بیان کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دجال کہاں ہے؟ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ خود دجال کا جس حدیث میں تذکرہ ہے، دجال کے موجودہ مقام کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گئی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سمندر کی لہریں مہینے بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک ایک زنجیر بندھی ہے اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینے بھر کی لہریں ہمیں دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئی۔
ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے مجھ سے قبریہ جھیل کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے پوچھا تم کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا یہ کون سی بات معلومات کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتیوں کی آبیاری کرتے ہیں، کھیتوں کو سینچتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ مکے سے نکل کر یثرب یعنی مدینے میں آ گئے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا ان کے ساتھ کیا کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عن قریب باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی کو منبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر یعنی بحیرہ روم میں ہے یا یمن کے سمندر بحر عرب میں ہے۔ نہیں وہ مشرق میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ تو دوستو یہ دجال کے متعلق گفتگو تھی کہ دجال کہاں پر موجود ہے اور اللہ نے اس کو کہاں پر قید کر رکھا ہے۔ دجال کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہوگا جس کو دیکھ کر ایمان والے، کمزور ایمان والے ہر طرح سے اس کی پیروی کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔